اس دنیا میں ایسے لوگ بھی بستے ہیں جو دکھنے میں آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے بڑے مضبوط اعصاب کا مالک ہے بندہ، ڈٹ جانے والا بندہ ہے، کبھی ہار نہیں مانے گا۔ دکھنے میں آپ کو ایسا لگے گا کہ اس کے اعصاب بہت ہی پاورفل ہیں، بہت ہی مضبوط ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک بولا بالا معصوم سا انسان چھپا ہوتا ہے، جو ہمیشہ ایموشنل ہوتا ہے، جذباتی ہوتا ہے، رو پڑتا ہے جلدی۔ ایسے بندے ظاہری طور پر خود کو شو کروا رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ زندگیوں کی تلخیوں سے لڑنے کے لیے ہمیں مضبوط ہونا پڑے گا۔ اگر ہم نے اپنی کمزوری شو کی تو دنیا ہمیں روند کے آگے بڑھ جائے گی۔ لیکن ایسے بندے جب رات کو تنہا ہوتے ہیں تو چھپ چھپ کے یہ رویا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے باتیں کیا کرتے ہیں، اپنے اندر بیٹھے ہوئے اس معصوم انسان سے، اس کی خواہشوں کو یہ فیل کرتے ہیں، اس کے ساتھ یہ باتیں کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں انہیں لوگوں کا میں ذکر کروں گا، ایسے بولے بالے لوگ جو انسان کے اندر چھپے ہوئے ہیں لیکن ظاہر ان کا ایسا لگتا ہے جیسے وہ بڑے مضبوط اعصاب کے مالک ہیں۔ 7 قسم کے ایسے لوگ ہوتے ہیں، 7 وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان یہ کام کرنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ انسان اپنا ظاہر تو بڑا مضبوط شو کر رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ مضبوط نہیں ہوتا، وہ بہت بولا بالا ہوتا ہے۔ تو ویڈیو کے اینڈ پہ میں ایک چیز بتاؤں گا کہ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد کر کے رات کو چھپ چھپ کے روتے ہیں، اللہ تو سب جانتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے بندے کو کیا معجزہ عطا کرتی ہے، وہ بھی آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں، دیکھو انسان کو زندگی میں چاہیے کیا؟ انسان کو زندگی میں 2 چیزیں چاہیے۔ سب سے پہلے انسان کی ضرورت، اس کی ضرورتیں پوری ہونی چاہیے۔ نمبر 2 محبت، یہ بہت ہی ایک اعلیٰ چیز ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسی کی محبت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مطلب کہ اگر میں کسی سے محبت کر رہا ہوں، اگلا بندہ اپنی ضرورت کو پورا کر رہا ہے، اپنے دل کی بڑاس نکالنے کے لیے میرا غلط استعمال کرے گا، وہ میری محبت کا لحاظ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اپنی ضرورت پریفر کرتا ہے کہ میری ضرورت کیسے پوری ہوگی۔ لیکن بعض ایسے اللہ والے بھی ہوتے ہیں، بعض ایسے دل کے بادشاہ بھی ہوتے ہیں جو اپنی محبت کو پورا کرنے کے لیے اپنی ضرورتیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، وہ اگلے کی خاطر قربانیاں دیتے ہیں، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلتے ہیں، اس کی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے حساب سے بھی چلتے ہیں۔ ایسے جو دل کے بادشاہ ہوتے ہیں نا، جو اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر محبت کو پورا کرتے ہیں، جب ایسے بندے کو اگلا بندہ فراڈ کرتا ہے، اگلا بندہ دھوکہ دیتا ہے، ایسا بندہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے انسان کی، انسان پھر تنہائی میں جا کے روتا ہے، لیکن وہ ظاہر میں کسی کو شو نہیں کروا سکتا، وہ ہمیشہ چھپ چھپ کے اللہ کے سامنے شکایت کرے گا، روئے گا کہ اسے دھوکہ ملا، کیونکہ زندگی میں اس نے آگے تو بڑھنا ہے، آگے بڑھنے کے لیے مضبوط ہونا ضروری ہے، لیکن راتیں اس کی دوست بن جائیں گے۔ وہ تنہائی میں بیٹھ کے کوسے گا اپنی ذات کو کہ تیری ذات کے اندر جو بندہ رہتا ہے نا، جو معصوم سا انسان رہتا ہے، اس کو لوگ غلط یوز کرتے ہیں، اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگ اپنے دل کی بڑاس نکالنے کے لیے، اپنی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے تیری ذات کو یوز کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو سمجھائے گا اور اپنا چہرہ ایک تلخ اور سخت قسم کا چہرہ وہ سامنے لے کے آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ سخت ہوتا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی ایک پہلی وجہ ہوتی ہے۔ دوسرے لوگ وہ جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کبھی گرنے نہیں دینا، یہ یاد رکھنا، جس کو تھام کے رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے بندوں کو ہمیشہ ان کے لیے ایک سبب پیدا کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات تنہائی میں اسے لے کے آتی ہے، اسے ایسی ٹھوکر لگاتی ہے کہ اس بندے کی راتیں جو ہیں وہ درد سے بھر جائیں، اس کے دل میں درد دل پیدا ہو، کیونکہ درد دل اللہ تعالیٰ کی ذات کو بہت پسند ہے، اس کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس کو سنبھالنا ہو، جس کے لیے سبب پیدا کرنا ہو، جس پہ کرم کرنا ہو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی راتیں حسین بنا دیتی ہے، اس کی راتوں میں آنسوؤں کو ڈالتی ہے۔ تو ایسے لوگ رات کو اٹھ کر چھپ چھپ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور روتے ہیں، کیونکہ ان کے اللہ نے ان کو کبھی گرنے نہیں دینا۔ یہ ان کا اور ان کے اللہ کے ساتھ ایک اسپرچول کنیکشن ہے۔ تیسرے ایسے لوگ جن کے اندر ایک ازلی روح موجود ہوتا ہے، ایک ازلی نور موجود ہوتا ہے، جن کے دل میں ایسا عشق موجود ہوتا ہے جو روز ازل سلیکٹ کیا گیا تھا۔ ایسی سول جب تمہارے وجود میں آتی ہے نا، تو وہ سول ہمیشہ اداس رہتی ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ دنیا اس کا گھر ہی نہیں ہے، اس کا اصل کہیں اور ہے، اس کا اصل الحق ہے، اس کا اصل فنا ہے، اس کا اصل بقا ہے۔ تو ایسی سول جس وجود کے اندر موجود ہوتی ہے نا، تو وہ ہمیشہ اندر سے انسان کو اداس ہی رکھتی ہے، اس کی تنہائیوں میں بھی درد بھرا ہوتا ہے۔ اور جب بھی ایسا بندہ تنہائی میں جاتا ہے تو اس کی سول اتنی اداس ہوتی ہے، اتنا ایسا ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات بلا وجہ اداس ہو جاتا ہے، یعنی باہر شادی چل رہی ہوتی ہے، تقریبات چل رہی ہوتی ہیں، لیکن انسان اندر سے ہمیشہ اداس رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی ذات کے اندر ایک ازلی نور موجود ہوتا ہے، ایک ایسی سول موجود ہوتی ہے جس کا ٹھکانہ یہ دنیا نہیں ہے، تو اسے ہمیشہ اداس رکھتی ہے۔ ایسے بندے کی راتیں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ حسین رکھتا ہے، اور حسین راتیں ہمیشہ ان آنسوؤں سے ہوتی ہے۔ یہ تیسری بہت بڑی وجہ۔ چوتھے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی عزت کی بقا کی خاطر تنہائیاں چوز کر لیتے ہیں۔ عزت کی بقا سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو اس کے دل اور دماغ میں بیٹھا ہوا ہے
जिसे वो कभी नहीं भुला पाता, उस बंदे ने उसको धोखा दे दिया हो। यानी कोई बंदा जिसके साथ आप पूरी दिल तमा जमा के साथ आप उसके पीछे उसके लिए कुर्बानियां देते रहे, उससे मोहब्बत करते रहे, पूरी जिंदगी सब कुछ उसके लिए लुटा दिया, वही बंदा आपका नहीं होता। तो ऐसे बंदे इंसान की जात के अंदर जिंदा हो जाते हैं जो कभी इंसान भूल नहीं पाता। यानी इंसान का कॉन्शियस नहीं, इंसान के सब कॉन्शियस लाशऊर में वो लोग बैठे होते हैं। तो जब कोई आपकी जात के अंदर इंसान जिंदा हो जाता है ना, तो ऐसे बंदे को याद करने के लिए, लज्जत लेने के लिए इंसान तन्हाई में बैठता है। और क्योंकि वो बंदा आपकी जात जिंदगी में आपको मिला नहीं होता, तो हमेशा इंसान उसको याद करके रोता है, छुप छुप के रोता है। इंसान जाहिर नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान ऐसा फील करेगा कि लोग मुझे बुरा बोलेंगे कि जिस बंदे की खातिर तू रो रहा है वो तो तेरा है ही नहीं, तू बेवकूफ है, तू जाहिल है। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि इसकी जात के अंदर जिंदा हो चुका है, इसके लाशऊर में एक इंसान बैठ चुका है, इसके बस में नहीं है। ये इसके लिए एक डिप्रेशन, एक गम, एक ऐसी चीज बन चुकी है जिसको वो अपने सीने से लगा के रखना चाहता है, और पूरी जिंदगी इंसान उसको भूल नहीं पाता। ये एक बहुत बड़ी निशानी है। उसके बाद ऐसे अल्लाह ताला की जात के लोग भी हैं जिनकी आंखों ने कुछ ऐसे नज़ारे देखे होते हैं, कुछ ऐसे दर्द देखे होते हैं जिनको वो कभी भूल नहीं पाते। अपने प्यारे बिछड़ जाते हैं। देखो, दुनिया में आया इंसान बहुत कुछ इस दुनिया में देखता है, फील करता है, ऐसी ऐसी तकलीफें इंसान देखता है। अपने प्यारे, अपने वालिदैन मर जाते हैं, बहन भाई मर जाते हैं, दोस्त मर जाते हैं, जिससे बंदा बेपनाह मोहब्बत करता है, वो हर शय मर जाती है। अल्लाह ताला की ज़ात भी इंसान को सख्त तरीन आजमाइशों में से गुजारती है। अल्लाह ताला की ज़ात इंसान से सब कुछ छीन लेती है, उसे तनख्वाह छोड़ देती है ताकि ये बंदा तड़पे और मेरी तरफ आए। तो जिन आंखों ने अपने प्यारों को अपनी आंखों के सामने बिछड़ते हुए देखा होता है ना, वो बंदे को जब भी टाइम मिलता है तो अक्सर वो रात को उठ के छुप छुप के रोया करते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात को याद किया करते हैं। याद रखना, मैं एंड पे आपको बोला था कि ऐसे लोगों को अल्लाह ताला की ज़ात एक बहुत बड़ा मौजज़ा अता करती है। इंसान जब तन्हाई में बैठ के अल्लाह को याद करता है, छुप छुप के रोता है, तो ये आंसू, ये इतने कीमती आंसू हैं। याद रखना, दुनिया का सबसे महंगा तरीन अगर कोई पानी है ना, तो आपकी आंख का आंसू है, क्योंकि ये आंसू इंसान की ज़ात के अंदर भी गिरते हैं। जब ये बाहर निकलता है तो इसके असरात इंसान की ज़ात के अंदर भी जाते हैं, इंसान के अंदर मौजूद तमाम जहानों को ओपन करता है। अल्लाह ताला की ज़ात ऐसे बंदे जो आंखों से नील बरसाते हैं ना, उनकी दुआओं को कबूल कर लेता है, क्योंकि ऐसे बंदे जब तन्हाई में बैठ के अल्लाह को याद करते हैं तो वो अपने लाशऊर से अल्लाह को पुकारते हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात एक बहुत बड़ा मौजज़ा उनकी ज़िंदगी में ये ले आता है कि जैसी उनकी सोच होती है वैसी उसको ज़िंदगी अल्लाह अता कर देता है। अंधेरे हमेशा उसकी ज़िंदगी में अल्लाह बाकी नहीं रहने देता, हवाओं का रुख हमेशा उसके लिए बदलता रहता है। यानी अल्लाह ताला की ज़ात हर जानिब से उसको घेर के रखता है, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ने उसके दिल को कच्चा कर दिया हुआ, नरम कर दिया हुआ इस कदर कि उसके आंसू भीग भीग के उसकी ज़ात के अंदर पड़ रहे हैं। तो ऐसे बंदे की दुआएं अल्लाह सुनता है। ऐसे बंदे अगर किसी चीज़ पे फोकस कर लें तो वो चीज़ें उसके लिए आसान होना शुरू हो जाती हैं। तो बहुत बड़ा अल्लाह का मौजज़ा ऐसे बंदे के लिए जिसके अंदर से ऐसी वाइब्स फिर निकलती हैं कि उसकी हर शय उस पर अल्लाह आसान करना शुरू कर देता है। आज के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह।